مولانا فضل الرحمان تم تو جا کے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، تمہیں شرم نہ آئی جو تم نے بکواس کی ہے؟ کچھ تو سوچتے، تم ماں کے بغیر پیدا ہوئے تھے؟ ماں نہیں تھی گھر کے اندر؟ جو بات تم نے کہی ہے انشاءاللہ میں تمہارے خلاف ایف آئی آر لکھواؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ پوری کوشش کر کے اس بے شرم انسان کے خلاف ایف آئی آر لکھائیں گے جس قسم کی اس نے بےہودہ زبان استعمال کی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں، اس کا اثر سب پہ ہونا ہے۔ آپ کے گھر والیاں بھی جو ہیں نا، آپ سب جو بھی میرا یہ سن رہا ہے، گھر والیوں نے بخشنا نہیں ہے آپ کو اگر آج ان کی عزت کے لیے آپ لوگ کھڑے نہ ہوئے۔ اور یہ جو فاشسٹ حکومت ہے، اس کے سامنے کوئی عورت کی کوئی عزت نہیں ہے۔ آپ کا جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ ایک قاتل ہے۔ اس انٹیریئر منسٹر نے ناہتھی حاملہ خاتون کے منہ پہ گولی مار کے مار ڈالا، اس کو کوئی سزا نہیں ملی۔ اس نے ہم پہ ہمارے اوپر آرڈر دیا کہ ہمیں مارو پیٹو گھسیٹو۔ آج سے پہلے کبھی دیکھا تھا کہ مرد پولیس گھسیٹے؟ میں 72 سال کی بوڑھی مجھے گھسیٹ رہے تھے، آپ کے پاس تصویریں موجود ہیں۔ یہ ظلم، یہ ایک ظالم حکومت ہے، کیونکہ یہ فاشسٹ حکومت ہے، اور یہ وہ حکومت ہے جس کے کوئی اصول نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اپنی بچاؤ کے لیے آئے۔ ہم سپریم کورٹ کے سامنے رجسٹری میں جائیں گے، ہم نے التجا کرنی ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ اس پاکستان کو جب تک آپ ان کی خواتین کا تحفظ نہیں کریں گے، کون ہمارا تحفظ کرے گا؟ کون پوچھے گا؟ اور انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان، تم ٹھہرو، تمہارے خلاف ایف آئی آر کریں گے، اور تم یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ جو ہونا ہے نا، تمہیں گھر والوں نے بھی گھسنے نہیں دینا۔ اور سب سے بڑی بات ہے سواتی صاحب کے اوپر، یعنی اس مسکین آدمی کو 37 ایف آئی آر ہیں، 37، جبکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ آپ ایک ہی پر دوسری ایف آئی آر نہیں لکھ سکتے۔ کوئی پاکستان کا کونا نہیں چھوڑا، آپ نے ایف آئی آر لکھ ڈالی، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم برداشت کریں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم خراب ہیں، ہم غلط ہیں۔ کو اللہ سے ڈرو۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس دین کے ہیں، کس مذہب کے لوگ ہیں۔ وہ مذہب جس کا جو میں کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیٹی کی اتنی عزت کرتے تھے کہ ان کی بیٹی کمرے میں اگر آتی تھی تو اس کی عزت میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ عورت کی عزت اسلام نے بتائی ہے اور اسلام نے سکھائی ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو مولانا کہنا بھی، اس کو بے شرم آدمی کو شرم آتی ہے، اس کو تو ایسی بات کہنی نہیں چاہیے۔ خدا جانے کی نہ دئیے، اور یہ بالکل غلیظ انسان، یہ تم خدا جانے کس کی پیداوار ہو، پر یہ جو تم نے باتیں کی ہیں، افسوس ہوتا کہ تمہارا باپ جو تھا نا، وہ تو ایک بڑا آدمی تھا، اچھا انسان تھا، اچھی بات کرتا تھا۔ تم پتہ نہیں کیا گند گھولتے رہتے ہو ہر وقت۔ انشاءاللہ تمہارے خلاف ایف آئی آر لکھیں گے، اور انشاءاللہ تم کو اس کی سزا ملے گی جس طرح کی تم نے زبان خواتین کے بارے میں استعمال کی ہے۔ ہم تمہیں بخشیں گے نہیں اس بات پہ، اور نہ ہی اللہ نے تمہیں بخشنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر کا پیدا کرنے کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ عورت کا کس طرح تحفظ کرنا چاہیے، اس کی چادر اور چار دیواری کا کس طرح تحفظ کرنا چاہیے۔ ان لفظوں کے ساتھ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ کل انشاءاللہ 11:30 بجے ہم جو رجسٹری ہے اپنا سپریم کورٹ کی، اس رجسٹری میں ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اور ہم اپنی پٹیشن وہاں جمع کروائیں گے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان سارے ایشوز کے اوپر سو موٹو ایکشن لے گا، تاکہ عورت کی عزت، چادر اور چار دیواری کا جو تحفظ ہے وہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کورٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ ان کی حفاظت کریں گی۔ جی پنجاب حکومت کے حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ استعفے دے رہے ہیں یا اسمبلیاں توڑ رہے ہیں؟ مشاورت ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ کہاں پر بات؟ دیکھیں جی، جہاں تک تعلق ہے میرا خیال ہے وہ تو کوئی جھکی چوبی بات نہیں ہے۔ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات خان صاحب نے کی ہے، اسی پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور ہم سارے جو ہیں خان صاحب کے پیچھے اس بات پہ بالکل اس طرح ایک شیشے پلائی ہوئی دیوار کر۔ یہ جو لوگ کہہ رہے نا فلاں نہیں جائے گا ٹمکا نہیں جائے گا، بھول جاؤ، ایوری بڈی ول گو انشاءاللہ۔ جی
खत शुजात साहब से लिखवा लिया गया था, वो कोर्ट ने अब उसका रास्ता बंद कर दिया है, लेकिन आप समझती हैं कि आसिफ जरदारी अगर दोबारा पंजाब में आते हैं तो इस किले को पीटीआई के देखें माशाल्लाह, देखें इसका मतलब है कि आसिफ अली जरदारी दोबारा खरीदारी के लिए आ रहे हैं। ये बात तो छुपी हुई नहीं है ना, वो तो खरीदारी करने के लिए आते हैं। और कितने शर्म की बात है, सियासतदानों की क्या इन्होंने इज्जत छोड़ी। वो जो 20 लोटे थे जिनको इन्होंने खरीदा, लोगों ने उनकी जो बेइज्जती की है वो तो आपको समझ आ गई होगी। उन 20 में से 20 लोटों के अंदर से 15 जो थे, 15 सीटें हमने जीती, 16वीं भी हमारी थी। और मेरा ख्याल है लोगों ने इनके मुंह पे तमाचा मारा है कि कभी किसी ने अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी तरफ खड़ा होगा तो वो भूल जाए कि उसको कभी किसी को उसको सपोर्ट मिलेगी। जी।